أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جولائی 1971 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 107 سے ہو رہا ہے. 160. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرات انبیاء کرام کے تذکار جلیلہ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ دینی خداوندی کو کسی نہ کسی گوشے سے منایا کرتے ہیں. ہر نبی کے قصے میں اس دین کا کوئی گوشہ آ جاتا ہے. حضرت نبی علیہ السلام سے بات شروع ہوئی. انسانوں کا خود صاف کا نظام جو تھا کہ قومیت کا معیار خون یا نسل کے رشتے سے ہوتا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ نہیں، قومیت کا مدار آئیڈیالوجی کے اشتراک سے ہوتا ہے. کام کے اشتراک سے ہوتا ہے. باپ اور بیٹا بھی اگر اس میں مشترک نہیں ہے آئیڈیالوجی میں، تو بیٹا بھی اس باپ کا اہل نہیں ہو سکتا، باپ بھی اس بیٹے کا اہل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ طبقاتی کشمکش وجہ فساد آدمیت ہے. انسان کی تقریر انسان ہونے کی دیکھ سے ہے اور اس طرح سے یہ ایک عالمگیر مساوات انسانیوں کا ایک سبق کے دن میں دیا. اس کا گھوسا پہلے ہی رسول کے تذکرے کی زمین میں ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد سامنے آج آئے دن کی طرف اگر تو حود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ وہ جتنی بھی رزق کی اثرات ہے، یہ آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، دولت ہے، فرضت ہے، قوت ہے، یہ سب اس لیے ہیں کہ تم کمزوروں ناتوانوں کی کمی کو پورا کرو. نہ یہ کہ جو تم کر رہے ہو کہ جہاں کہیں کوئی کمزور نظر آیا تم اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہو. تو جو ہے دین کا گوشہ جو ہوا کہ حکمرانی یا سیاست کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے پانی آتا ہے تو جہاں جہاں نشیب ہوتا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے اور بھر کے آگے چلا جاتا ہے. نشیب فراز میں ہمواریاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں کمزور نظر آیا اس کی ہڈیاں توڑ دی. یہ دین کا ایک اور گوشہ سامنے آیا. اس کے بعد قوم سمود آتی ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے. وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین پر ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہو سکتی. وہ انسانوں کے لیے، مویشیوں کے لیے، ہر جاندار کے لیے ذریعہ رزق ہے اور اس میں سے ہر ایک کی ضرورت یکساں طور پر پوری ہونی چاہیے. یہ دین کا گوشہ اگر تو حود علیہ السلام کے روپے میں ہمارے سامنے آیا. اور اس کے بعد ہمارے سامنے حضرت لوط علیہ السلام آتے ہیں، قوم لوط آتی ہے. یہاں سوال جنسی تعلق کا آ گیا. جنسیات کے متعلق اب تک بھی عام طور سے نگاہ اسی طرف جاتی ہے کہ اگر یہ تعلق شادی کے عقد یا معاہدہ کے بغیر قائم کیا جائے تو اس کو کچھ سوسائٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کچھ قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہونے والی اولاد اس طرح سے وہ اس بات کی اولاد نہیں کہلاتی، مثلاً گھوسے سے محروم ہو جاتی ہے. وہ عورت جو ہے وہ دینی کے حقوق نہیں دے سکتی. اتنی سی چیز جو ہوتی ہے نا جو زنا میں ہمارے سامنے آتی ہے. آج تک بھی مختلف مرکز قانون جو قوانین اپنے یہاں بنائے ہیں
سننے تو وہ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ یہ جنسی تعلق بھی اگر ایک بالغ مرد اور لڑکی میں باہمی رضامندی سے ہو تو سوسائٹی اس کو بھی جرم قرار نہیں دیتی. شادی شدہ عورت یا مرد کے ساتھ ہو تو جرم صرف اتنا ہی ہے، اگر وہ عورت ہے تو اس کا مرد وہ دانگی کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اس کو جو نقصان پہنچا. اگر وہ دعویٰ نہ کرے تو قانون ریاست یا معاشرہ اس کو جرم قرار نہیں دیتا. یہ جو جناب ایک جگہ ہے اسے جرم قرار دیا گیا ہے، اور جن جگہ کو ایک پیسہ بھی کسی سے چھین لیجیے تو وہ بھی جرم ہے. طبی نقطۂ نگاہ سے بس یہاں تک ہی کہا گیا ہے کہ یہ توانائی بڑی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، صحت کو اثر پڑتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کم از کم 4000 سال پہلے کی بات کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی. اور وہ کہتا یہ ہے کہ یہ جنسی بے راہ روی وہ قوموں سے لے کے دی جاتی ہے. یہ نقطہ کسی کے سامنے نہیں ہے. اب بھی ضرور ہے خطی طور پہ دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کوئی انفرادی کھیل ہے ایک عورت اور ایک مرد کا. زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے قوانین بنائے جو پابندیاں عائد کرو، وہاں تک کی بات ٹھیک ہے. وہ پابندی تو یہ بھی ہے کہ تین چیزیں بس سوسائٹی نے کہا ہے دائیں پر کرو، اس میں کوئی اخلاقیات کی بات نہیں آتی کسی قسم کی. اس کے باوجود کیونکہ سوسائٹی نے ایک پابندی عائد کی ہے، اس پابندی کا توڑنا جرم قرار کا ہوگا. تو سوسائٹی نے جو جنسی تعلقات کے متعلق پابندیاں عائد کی ہیں بس ان کا صرف احترام ہونا چاہیے، ان کو چھوڑ دیا جائے جرم ہو جائے گا. یہ چیز تو اس انفرادی کھیل جو ہے جنسی تعلقات کی بے راہ روی جسے آپ کہتے ہیں، سخت پرورشی جسے کہا جاتا ہے، آج کل بدنہادی جسے کہا جاتا ہے، اس سے کام تباہ ہو جاتی ہے. آپ غور کیجیے، یہ ہے وہ گوشے جہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہے جو وہی نے دن کی نکات دیے ہیں. انسانی ذہن کو اس دور میں میں عرض کروں گا تو اب اس قسم کے محقق پیدا ہوئے ہیں جن نے عمریں اس میں فرق کی ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے کو کہتے ہیں، یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، وہ اس نتیجے کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے 1400 سال بعد جو کہی تھی واقعی صحیح بات کہی تھی. جنسی تعلقات میں بے راہ روی سے کام تباہ ہو جاتی ہے. یہ جو ہم قرآن کے مدعے ہیں ہمارے یہاں تو کبھی تحقیق کی پر نگاہ ہی نہیں ہوتی. وہ ان لوگوں نے یہ کچھ کہا ان کو اس دن سے کوئی تعلق نہیں، دن سے کوئی واسطہ نہیں، آزادانہ دور میں وہ تحقیق کر رہے ہیں. تو یہ آواز ہمارے اس دور میں پہلی دفعہ یہ بلند ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بے راہ روی کا اثر صرف افراد پر نہیں ہوتا، کام تباہ ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں جب بھی اس مسئلے کو لیتا ہوں اگر کوئی لٹریچر بہت سا اس کے بعد بھی لیکن میرا ایک موضوع بھی ہے قرآن کی روح سے اکثر تو بیشتر اور لٹریچر بھی سامنے آتا ہے، لیکن اس میں وہ جامع کتاب وہی بیبی امین کی ہے جس کو میں عام طور پر ریفرنسز اور حوالہ دیا کرتا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ اس میں 80 پرمٹیو قبائل جو ہیں جن کو ویسی قبائل آج کہا جاتا ہے، آسٹریلیا میں بسنے والے، افریقہ کے صحراؤں میں بسنے والے 80 قبائل کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کے اندر رہتا ہے. اس میں ایک نقطے پہ کہ جنسی پابندی سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، جنسی بے راہ روی سے کیا خواص دیتے ہیں. پھر 16 محبت کرنے کے اندر ایسا کیا اور اتنا ڈاٹا اکٹھا کرنے کے بعد اس میں نتائج مرتب کر کے دیے دنیا کو، اور وہ نتیجہ سے ابھی میں ابھی پیش کروں گا کہ یہ
جنسی توانائی کا جو ہے، یعنی اس سے سوال نہیں ہے کہ اس میں قانونی طور پہ کون سی چیز جائے گا کون سی نہ جائے گا، وہ قانون نہیں ہوتا، شریعت کا تو اس سے تواری پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالص بایولوجیکل حیاتیاتی اور سوشیولوجیکل تمدنی نقطۂ نگاہ سے تحقیق کرتا ہے، اور اس نتیجے پہ وہ پہنچتا ہے کہ جس قوم کے اندر جنسی تعلقات بھی وہ نہیں کرتا، ان کے یہاں عجیب لفظ ہے، سیکشل اپرچونیٹی جو کہتا ہے، مواقع کہتا ہے، وہ بڑی جامع چیز ہے، اور اگر میں عرض کروں گا کہ مواقع کہنے سے کتنی ہمارے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہم اپنے آپ کو فروغ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ سب جائز ہے، وہ اس کے یہاں جائز اور ناجائز کا سوال نہیں، اس کے یہاں تو سوال یہ ہے کہ کس قسم کی پابندیاں ہیں جن سے کام میں عروج کی طرف جاتی ہیں، اور ان پابندیوں کو توڑنے سے قومی کس طرح سے جوال کی طرف جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ 3 رکھنے تک تو قوم زیادہ سے زیادہ بچ سکتی ہے، قریباً 100 کا، اس کے بعد تو دنیا کی کوئی قوت اس قوم کو تباہ کرنے کو جا سکتی، یعنی ان کی قوم کی سیاست میں ہاتھ آنا ہو، معیشت میں ہاتھ بلند ہو، ان کی معاشرے کی زندگی میں ہاتھ اچھی ہو، ذاتی اخلاق بھی ہاتھ عمدہ ہو، لیکن صرف جنسی گوڑا ربی جو ہے اس قوم کو زیادہ سے زیادہ 100 سال کی مہلت دیتی ہے، اس سے زیادہ وہ مہلت دیتی نہیں ہے، اور اس میں آداب و شمار سے تاریخی حوالے سے جو کی سارے چیزیں قرآن اس بات میں اس قوم کو پیش کرتا ہے کہ جس میں جنسی تعلقات کی صورت وہ زنا کا سوال جو ہے، میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے آ گیا، معذرت چاہوں گا، موضوع ہی ایسا آ گیا ہے اور مجھے بیان کرنا پڑتا ہے، اس میں کہا یہ ہے جنسی بہرا رہی، اس کے ہاں یہ زنا یا جائز تعلق کا سوال نہیں ہے، میں نے کہا ہے نا کہ مواقع اور وہ جنسی توانائی کو ضائع کرنا جسے آپ کہتے ہیں، اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ غلام کی ہوتی ہے، ہومو سیکسوالٹی جس کو کہتے ہیں، سادمی جس کو کہتے ہیں، وہ سادمی وہ صدیانی کیپیٹل تھا کام ملک کا، وہ لفظی وہاں سے آ گیا ہے، جیسا ہماری زبان میں جو لفظ نواتت آ گیا ہوا ہے وہ اگر تو میں ہوں اس کو استعمال کرنا اچھا سمجھتا میں نے لکھا بھی تھا، کیونکہ اس کو ہوا تو دن کر قرآن کا بھی نام شامل ہو جاتا ہے درمیان میں، بہرحال وہ قرآن نے اس چیز کو بطور مثال سے پیش کیا ہے، جنسی جو شکل ہے وہ صورتیں جتنی بھی ہیں نا کہ جائز جنسی تعلق ہے مرد اور عورت کا، ناجائز تعلق ہے مرد اور عورت کا، مرد اور عورت کا تعلق کو وضاحت نہیں کرتا، وہ جنسی توانائی کا زیادہ جسے آپ کہتے ہیں سفل ہوتا ہے، اس کی شکل کوئی بھی نہیں ہے، نہایت قانون کے لیے سے کسی مدد کی ضرورت کی نہیں ہے، نہایت بالکل صحیح جائز تعلقات جو ہیں ان میں بھی اگر وہ ہوتا ہے اس کا وہ کہتا ہے وہی بات جاتا ہے اس کی، وہ تو تمہاری اپنی یا تو سیٹسفیکشن ہے اپنی، یا تمہارے ان کی معاشر کی زندگی کی یہ بات ہے کہ تم نے جائز اور ناجائز میں تمہیں کر دی اور کچھ حدود پہنچ دی، میں تو اس سے بات نہیں کرتا، میرے نزدیک تو جس طرح جن مواقع سے بھی جو ضائع ہو جاتی ہے توانائی اس کو قوم تباہ ہو جائے، اور قرآن میں جیسا میں نے کیا کہ قرآن میں انتہائی شکلیں پیش کرتا ہے، قرآن میں اس غیا کی یہ جو توانائی ہے جن کی اس کو غیا کی انتہائی شکل جو ہے قابلی اس کو پیش کیا، یہ کون ابھی میں پہلے وہ چار آیتوں میں سننے میں آئینہ پیش کروں اس کے بعد اور کہوں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور آج کی تحقیق کس طرح اس کی تعریف کر رہی ہے، سجادہ کام ابھی کے مرسلین یہ پہلے انبیاء قرآن کے ضمن میں بھی یہ آیتیں اسی طرح سے آئے ہیں
تو قوم لوط نے بھی خدا کے فرشتگان کی تکلیف کی، یہاں انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تباہی نہیں ہو سکتا، یہ ہے تکلیف۔ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کو بھائی بندوں میں سے ہی جو پیغمبر اٹھا، اور آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ پیغمبر کسی قوم کے اندر سے آتا ہے تاکہ اس کی پہلی زندگی اس قوم کے سامنے ہو، اور وہ اپنی پہلی زندگی کو ثبوت کی پیش کرتا ہے اپنے دعوی نبوت کی طرح کرتے ہیں۔ کہا اس نے کہ اللہ تک تقون، کیا تم تباہی سے بچنا چاہتے ہو؟ تم نے رسول الحمین، میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، خدا کا پیغام دیتا ہے اور اس کا نتیجہ تمہیں اس تباہی سے بچانا ہے، امن کا پیغام بڑھ دینا تمہارے لیے۔ خطت اللہ یاسی نہیں، قوانین و خداوندی کی نگہداشت کرو اور وہ اجتماعی طور پر کرو میری اطاعت سے، میری ذاتی اطاعت نہیں، قوانین و خداوندی کی اطاعت ایک اجتماعی نظام کی شکل میں جس کا پہلا سربراہ میں، یہ ہوتا ہے اسلامی نظام۔ وما خلق اللہ من اجر الا علی رب العالمین، یہ بات جو پہلے آتے تھی، اور یہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اور اتنی کوشش کرتا ہوں اس کے لیے میں تم کو کوئی معاوضہ نہیں دیتا، میرا معاوضہ اس کو دنیا ہے جس میں یہ فریضہ میرے دل میں آتی ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں اس سے میں باہر ہو رہی۔ میں نے کہا تھا کہ بڑی عظیم چیز ہر ریفارمر کے لیے، ہر لیڈر کے لیے، ہر وہ شخص قوم کی غلاں کا دعویٰ دار بن کے اس کا ہے، کام سے معاوضہ لینا جو ہے اس کے لیے قرآن کے لیے پسند آئے، وہ اپنے دل میں پنجہ سمجھتا ہے خدا کی طرف سے عائد کر دے، اس کام کو وہ اس کا کرتا ہے، ان سے پیسے کیا مانگتا ہے۔ اور آگے کہا کہ تمہارا دین جو ہے تو عطا تم قرآن من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم تعملون، جن چیز کو کہ تمہاری تحقیق جو ہے کہ جن کی جذبے کی تقسیم کے لیے تم یہ روش اختیار کرتے جو دنیا جہان میں کبھی کسی نے روش اختیار کی، انہوں نے سچ کر دیتی تھی۔ یہی الفاظ مجھے استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ ذرا یہ سطح جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں بھی تو کہتے ہیں کہ چپ آ جاتی ہے۔ تو تمہاری کیفیت یہ ہے قالوا لئن لم تنتهوا لتكونن من المخرجين، انہوں نے کہا کہ اگر تم ان مصیبتوں کو واضح سے جو کچھ تم سوچتے ہو اس کو باز نہ آئے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صاحب کے لیے کاغذ ہو اس قسم کے بریدہ کام کرتے ہوئے 7/82 وَمَا جواب قومهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، ہم نے آپس میں یہی کہا کہ یہ اگر باز نہیں آتا ہے تو اس کو نکال باہر کرو، اور یہ ہیں وہ بس إنهم أناس يتطهرون، اپنے آپ کو بڑے پاسبان بنا کے کرتے ہیں جناب، باقی سارے ان کے نگاہوں میں ذمہ ہیں، بڑے پاسبان کریں گے آگے تو اس میں کیسی کون سی بات ہے کہ جو برائی سے روکتا ہے اس کے مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ سب کو میرے آدمی کو دل آ گیا دنیا کے اندر بس باقی رکاوٹ کی نظروں کے اندر برائیوں میں کچھ حدود میں پھنسے ہوئے ہیں، اس قسم کا باغ باغ ہے تو ہمارے جیسے خراب بننے آدمی کے اندر رہتا کیوں ہے، جائے کہیں جا کے لوگ بندوں کے اندر رہے، ہمارے اندر کام کیا ہے اس کا بڑے باغ باغ کہیں سے آ گئے، بالکل موسم کی چیز آدمی کہیں کسی سے بات کی کہ یہی کچھ آپ کے ساتھ آتا ہے تو جا نہیں اپنا کام کر کے کہیں بہت برا لگتا آ گیا تو کوئی چیزیں بنے جا کے رکھ لیا ایسا تو ہو بالکل یہی کاروبار پہلے کی بات یہی ریئیکشن نہیں ہوتا ہے، اس لیے تو دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس، یہ سب چیزیں اس چیز کی بنیاد ہیں، جس کے پاس دلیل ہے یہ غلط اختیار نہیں کرے گا، وہ کہہ رہے کہ تم جو کہتے ہو اس طرح سے غلط ہے، یہ اس کی دلیل ہے،
قرآن پہلے بتا دیتا ہے کہ جن چیزوں کے خلاف جن چیزوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس لا برہان ان کے پاس دلیل نہیں ہو سکتی. دلیل کو مبنی ہے اگر کوئی بھی کسی کا عمل کسی کی حوث کو مطلب غریب بات ہے تو وہ غلط ہو نہیں سکتی. غلط روش کے لیے دلیل نہیں کسی کے پاس ہے جن سے کہیے کہ حاجی میں رہا تو وہ نہیں پہنچا دیتی دلیل بات. اور آپ دیکھیں گے تین سے آخر تک جتنے قانون کے خلاف یہ کچھ کہا گیا انہوں نے اپنی مطلب کو جواب اور تائید میں دلیل نہیں کرنی تھی. جذبات کا کام ہے مزاج اور بڑا ان کو بہت بڑا تعداد کے ان کے آگے کا ہے. ہمارے قرآن میں دو لفظ کیا ہیں رکھی بطور جو نظر آتا ہے کہ بھائی جاہل قوم کی جہالت کو ان کے اندر دو لفظوں میں قرآن بات کر جاتا ہے کہ جہالت وہ نہیں تھی جو کہ سننے کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں سنیں تو جہالت نہیں ہوتی ہے. ایک جہالت اور ہوتی ہے کہ کہیں لوگوں کی زندگی جو ہے اس سے آسمان کر دینا اس کی طرف دیکھنے بھالنے والے سمجھنے سوچنے والے 27/14 ان سالوں میں 28 سے لگن میں پالا میں کانا ہوں ایسا کون ساہس یا ان کون تبصرون اس قسم کی ہدایت کی وجہ سے نکلے ہوئے ہو تم کی پہلے بشارت ہوتا ہے جو چیزوں کو جان کو بوجھ کے ہم کو جان کو بوجھ کے ہم کچھ کرتے ہیں. اور آگے آئینہ تم بتاتے ہیں رجالہ صحوتن من دون النساء بل انتم قوم تجہلون. اس قدر صاحب بصیرت ہونے کے باوجود اگلے ہوش رکھنے کے باوجود تم جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تو یہ جسے ہم اگلے ہوش کہتے ہیں علم سن بھی کہتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ جو اخبار ہیں انسانیت کی ان پر بھی وہ کام کاربن ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور آج کا دور تو وہ مثالیں پیش کرتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں قومی لوٹ کے بعد اس دور میں وہ چیز پیش آئی. کبھی وہ نہیں آیا کرتا تھا میں خود حیران ہوتا تھا. یہاں ایک مقام کو 10-11 بتائے 78 کون سی ہے اور تو بھول تم سے وہ کہتے ہیں یہ کچھ کرتے کہ تم بھوٹ میں آؤ کرتے کیا ہو تم خدا کہتے ہیں کہ آواز پر بھول تم رجل ہوتی کہ تمہاری ساری قوم میں ایک بھی رجل رسید نہیں اور ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں کوئی روز تک نہیں ہے کہ جو اپنے روز سے کام دے. اپنے روز کی بات اس لیے کہی کہ خود قرآن نے جو بات کہی ہے دیکھیے کہ یہ جو کنڈکٹ سخت ہوتا ہے اس کا نشہ جب بد مشکل کتنی شدید ہوتی بعض اہل تو بالکل سوچاتے تھے کہ دیکھو تمہاری دنیا نہیں ہے اور یہاں میں یہ عرصہ کی بات اگر وہ بیٹی ان سے کہا تھا کہ کالا ہائلائے بنا سیکھتے وہ دیکھیے کہ میری بیٹی اور اس سے پھر جو پوچھیے نہیں زور داستان کے لیے ہمارے ہنسے بھی کہاتنے میں جو پھر ہاتھیاں آرائی کی ہے اور اس میں جو کچھ کہا ہے مجھے داستانے کی باری ہوئی تو آج یہ ہوا کہ صاحب نے اپنی بیٹی میں دیکھتا لیکن آگم عام روز مرے کے محاورے کی بات میں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے سامنے میں اس قسم کی برہم گفتگو نہیں کر سکتا. تو ہر بڑا آدمی بزرگ نہ بھی ہو عمر میں بھی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کام کی عورتوں کو بیٹیاں کیسے بتاتا ہے. عام اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ اگر ہم عمر ہیں تو ان کو دانا کہا جاتا ہے.
میں نے اردو میں تو یہ بات نہیں دیکھی، ہمارے یہاں پنجابی میں ایسے مجھے کہنا پڑے گا کہ ابھی کل تک آج وہ چیز بھی ایسا ایسا محسوس ہو رہی، لڑکی ماں سے باہر آگے کو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو لڑکی ماں سے جا کے کہتی تھی اماں باہر ایک پائی آیا، کہا نہیں جاتا تھا ہمارے ایک پائی آیا، کبھی کی اتو سی گئے تو تم نے ہی پائی ابھی اتنے لوگ بازار میں راستہ لینے کے لیے کہا جاتا تھا تو آگر ادھر کے ہے تو پائی ادھر کے ہے تو پائی ہٹیا گیا، یعنی پائی کا لفظ جو تھا ہمارے یہاں ہر لڑکی ہر عورت کو بلان کرتا ہے، ہر اجنبی مرد کے لیے بھائی، اسی طرح سے ہمارے یہاں جتنے بھی ذرا شہر میں بڑے ہوتے تھے یہ بیٹیاں کہتے تھے، برابر کے ہوتے تھے یہ بہنیں کہتے تھے، وہی یہ انداز ہے جس کو انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا راجستان تمہاری بیوی ہے بجائے اس سے کہ تمہاری بیوی ہی سے کہا جائے، انہوں نے کہا یہ دیکھے تو کہیں میری بیٹیاں ہیں تمہاری بیوی ہیں، کون سی ایسی بات اس میں کہہ دی تمہاری جگہ بھی اعتراض بھی ہو اور پھر ایکسپلینیشن نہیں کر رہا ہے سب لوگ اعتراض کو وجہ کر دیا پھر اس کے لیے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں ڈیفینڈر بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو جو کہہ دیا تھا ہم کسی نہ کسی طرح گزار کریں گے کوئی جلدی نہیں، چلو چلو مٹی پایا دے سکتا ہے اگر وہ کہا دیتا ہے گھر کے لیے تو تعلق نہیں بولتی ہیں کیا کوئی ایک ریگولر چیز نہیں سنائے وہ جو روش تھی قرآن نے اس کو کیوں اتنی بڑا اجتماعی جرم قرار دیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کریم جنسی توانائی کو افزائش سے نسل کا ایک ذریعہ بتاتا ہے، اس کا مقصد یہ جہاں اس توانائی کا مقصد یہ نہیں کہا وہ نہ ہو اس کے لیے آپ اپنے معاشرت کی توانائی یا مدد کی جو قوانین کی جو آپ کے ہوتے ہیں ان کی روح سے آپ کوئی سیدھی اس کا نام رکھ لیجیے، کچھ بھی اس سے کہہ دیجیے، اسے جائز قرار دے دیجیے، اگر وہ مقصد نہیں ہے تو وہ یہ چیز جو ہے وہ پھر اتنی اطلاع آ جاتا ہے، اور اسی لیے قرآن نے یہ جو اس کی انتہائی شکل جو ہے بیان کی ہے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے اور وہ ہے اصل میں جو اجتماعی جرم جسے اب میں کہوں گا یا اجتماعی بدنہادی جسے کہا جائے گا اس کی وجہ قرآن نے دو لفظوں میں خود بیان کر دی 29/29 29/29 أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، یہ ہے وہ اس حضرت کی تفصیل کے لیے لڑکوں کی طرف مردوں کی طرف جانا جن کی توانائی صحیح کیا کہا کہ وہ جو فطرت نے راستہ بنایا تھا افزائش کے نسل کا پھر اس کو منقطع کرتے ہوئے غور سے دیکھنے کی جس چیز کو آپ جانا چاہتے ہیں اس میں بھی اس سے بچتا ہے وہ کہ کہیں حملت کا اس کے قرار نہیں ہو جاتا، شادیوں جو بھی جنسی تعلق جو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اولاد دے، وہاں یہ شادی والی بات نہیں ہوتی، وہاں انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ صورت نہیں پیدا یہ قطع سے نہیں ہے جس مقصد کے لیے یہ مطلب فطرت میں تجویز کیا جاتا ہے اس کے خلاف ورزی فطرت کا یہ مقصد نہیں،
تو اس سے پتہ کرتے یہ ہے وہ جرم کو بنا گیا سادہ انہیں لا عمل تم من القانون جو کہ تم کرتے ہو میرے نزدیک وہ بڑا ہی قابل نفرت ہے میں اس سے بہت کم آ گئی اور پھر اس کے بعد رب مسجد و اہلی مما یا نہیں تو اپنے نمبر جب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم بھاگنا ہے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کوئی نہیں ان میں سے ماننے والا وہ کہتے ہیں ایک رب نے رسول بھی تمہارے میں نہیں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی وہ نمبر آتا تھا کہ پوری قوم کی قوم کو بھی اس قسم کی پڑھائی میں بہ جاتی ہے افراد بھی بن جاتے ہیں عام طور پر کاغذ کو کاغذ پوری قوم جس دن میرے سامنے ہندوستان کا قانون آیا جنہوں نے پیدل کو قانون میں جائز قرار دے دیا پوری قوم ہم تو کرنے ان سے کھڑے ہو گئے کہ علاقہ میں ان کی ربی رسید تو ساری قوم میں ووٹ ربی رسید بھی نہیں ہے تمہارے یہاں کس طرح سے وہ مذہبی اور وہ انتری بار بار آتے ہیں 4000 سال پہلے کبھی کہتا ہے کہ پوری کی پوری قوم قرآن سامنے لے آئے آج اس دور تعبیر تمدن نہیں وہ قومیں جو بلندی ناراض پر پہنچ ہوئی جاتی ہیں آگے کہتی ہیں وہ گئی ہیں ان کے ہاں وہ چیز افراد تک نہیں رہتی قوم اپنے ہاں قانون بنا کے احتجاج کرا دیتی ہے پوری قوم اس کے اندر ہوتی ہے تو یہی چیز تھی کہ پہلے نیتی میں تو لوگ اور کیا کریں قانون جائز نہ قرار دیا قوم بھی اس کو ناراض نہیں سمجھتی تھی کہ قانون جائز ہو گیا اور قانون کیا ہوتا ہے کام کا تم سمجھ ہے اس بات میں کہ ہم اس کو معلوم نہیں سمجھتے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا آئینی طور پہ اسے قانون کہتے ہیں اگر ایسی چیز قانون میں نہ ہو تو واضح مسئلہ ایسا اپنے یہاں اس کو آپ برا سمجھیں نہیں تو وہی بات ہوگی جب نے دیکھا کہ وہ کہیں معلوم نہیں جائے تو اس کے بعد تو پھر عام ریئیکشن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صاحب میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا سمجھایا بجایا نہیں ڈالا تو نہ ڈالا میرا کیا اس میں طریقہ ہے چلیے جانے دیجیے لیکن وہ چیز ہے ان کو تو جو پتا ہے کہ یہ وہ پہلے صحیح ہے کہ جس سے قوم بڑا ہو جاتی ہے جو بات مجھے لگتا ہے ورنہ ہماری نگاہ افراد کا کی جاتی تو بھولو جائیں گے افراد ہیں قائم تباہ ہوگی اور اس تباہی سے بچنے کے لیے اگر کو دیش نے کہا کہ رب مسجد ہی حدیث میں آ جانے تو اللہ مجھے اس تباہی سے بتائے مجھے اور جو میرے وہ ساتھی ہیں یہاں پھر وہ اہم تباہی آیا ہے تو اگر تو نور اسلام کے زمین میں گیا ہے اب ہمارے ہیں کہ وہاں اہل سمجھا گیا تھا بیٹے کو وہ اہل عیال میں تو آج بھی ہمارے یہاں بیوی بچے آتے ہیں اہل عیال بیوی بچوں میں بھی وہ ہوتا ہے تو اہل غلط تو یہاں بھی آیا ہے اور پھر وہ سمجھ جانا ہو وہ اہل ہو نہیں سے اور اس کا جو اہل تھے ان کو بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ علیہ سے لگا دیں اس کی بیوی کو تھی وہ نہیں بچی کیونکہ وہ ان میں سے تھی وہاں بیٹا بھی اہل نہیں ہے اگر وہ اس آئیڈیالوجی میں بات کا شریک نہیں وہاں بیوی بھی اہل نہیں ہے اگر وہ خاوند کے ساتھ اس آئیڈیالوجی میں شریک نہیں اور اہل کا لفظ کہاں آئے گا وہ اس سے ہیں تو ہم پہلے نہیں پہلواری نہیں اگر کوئی ڈر ملا اسلام کرتا ہے جانے ہوتا ہے ہمارا وہ ہے جو ہمارے ساتھ چلتا ہے بات ختم ہو گئی اہل کا لفظ یہاں آیا دوسری جگہ آل کا لفظ آیا تو قرآن کو کرم کرنے کو بتاتا ہے کہ اپنے اور بیگانے جو ہے ان کا انہیں وجہ امتیاز کیا چیز ہے صرف اس طرح کا آئیڈیالوجی تو وہاں وہ بیوی بھی اگر ملک کی جو ہے وہ نہیں آدمی سنا دے چلے گئے
ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پھر باقی جو تھے تباہ ہوئے، اور وہ اصل اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ ملک کی ان باتوں کو کبھی نہیں مانتے، اس کا ایمان لانا جسے ہم کہتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہی آخری جو ہر قصے کے بعد پہلے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا عظیم بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مستبد غلط کار غلط پیش ان کے حق میں اس کا قانون تباہی دے آنے والا ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، وہ عظیم ہونا ہے. دوسروں کے لیے ان کی تباہی دوسروں کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، اور کہا تھا کہ ان میں سے وہ بھی نہ تھے، تو وہاں وہ بات کہی تھی. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرا چھوڑے، اس لیے کہتا ہے وہ بار وہ کوئی بھی چھوڑا وہ اسی قسم کو اور زیادہ کرے گا. پھر آگے یعنی سال کو مار کے اگر اس کو اپنے کو آپ آتی چھوڑ دیتے ہیں تو اندر نہیں کہتا ہے سپورٹ میں اسی قسم کو اور نہیں کریں گے. ابھی وہ رہی ہیں قرآن وہ کاموں لوگ کو واقعات میں مختلف آواز سے مختلف صورتوں میں وہ چیزیں جستا جستا مکان پہ آئی ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں. بات نہیں ہے جو ہمارے ابھی جانا کریں گے. اصل بات وہ ہے جو میں نے شروع میں کہی ہے اور جسے ذرا وضاحت سے پیش کر لیتا ہوں کہ جن کی جو راہ روش قومیں تباہ ہوتی اس کا تعلق اس جیسے محسوس کے نزدیک جو لفظ کا استعمال یہ کرتا ہے کلچرل تباہی کرتا ہے، سیویلائزیشن کی تباہی کرتا ہے. اس کو بھی مراد وہ ہے کہ وہ نہیں کہ زلزلہ آتا ہے اور ساری کی ساری کام کو گڑے میں ڈال دیتی ہے اور اس طرح سے تباہ ہو جاتی ہے. جس قوم کی تہذیب اور تمدن ہے جس کو وہ لوگ کلچر کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ دنیا میں باقی اقوام کے مقابلے میں ایک عروج پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، ایسی قوم اگر اس کی صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ تہذیب اور تمدن اور کلچر اور ثقافت اور علم اور فن یہ سب اس قوم میں سے ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ تباہی کسی قوم کی کیا ہو سکتی ہے. تمدن کو روز کو پہنچ کے پھر بوال کی طرف کشتی کی طرف کھانا پینے پر جن قوموں میں ابھی تک تمدن اور تہذیب آئی نہیں ہے انہیں ہم سبھی آدمیت میں شمار نہیں کرتے. ہماری قومیں ان کو اپنے برابر جگہ نہیں دیتی کہیں ویسے کے بعد ان کو کہتے ہیں. اور کیا ہے کہ وہ قومیں جو ہیں کسی زمانے میں روز کے اوپر بڑی بڑی قومیں آگے زمان کو آپ دیکھیے کہ ان کی بڑی قوموں میں ان کا شمار ہی نہیں کرنے کا لے رہا ہے. حالانکہ جب تاریخ اپنا پہلا صفحہ اگڑتی ہے تو زمان کا خطہ ان میں وسیلے کے فلسفے اور حکمت کے لوگ کمال سے نظر آتا ہے. روما اٹلی والے آپ دیکھیے کہ ان کے خلاف دنیا کی کسی زندہ کام میں نہیں ہو رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے جب ہر جگہ لوگ نہیں لگی تھی اکیڈمی میں کپڑا آیا کرتا تھا وہ صرف استر سے کام آتا تھا وہ نہیں توڑتا تھا میں استر یا بٹن آیا کرتے تھے اٹلی کے یہاں. آج بھی اٹلی کی کیفیت یہ ہے کہ ہوٹلوں کے اندر وہ ہیڈ خانخانے جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے رومن امپائر کا وقت سنتے ہوئے آپ دیکھیے کہ ذہن میں کیا نقطہ آتا ہے. پوری دنیا میں اس میں کہہ کا نکارا تھا تو کون زندہ ہے تعداد کے اعتبار سے زمانے کی قوم کے مقابلے میں کہیں بڑی ہوئی ہے. زندہ قوموں کے ساتھ میں شمار نہیں ہوا. کیا ہوا وہ تعلیم وہ تمدن وہ علم اور تعلیم اس سے وہ قوم محروم ہو گئی. اسی کو تو قوم کی موت سے ہو جاتا ہے. تو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کہتا ہے یا چوتھا بنانے پہلے جو چوتھا
وہ جو بھی امین ہے اس کا نام بہت بڑا محقق ہے، پروفیسر ہے، کیمبرج یونیورسٹی، اس کی کتاب کا نام ہے سرکل۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس نے وہ کتاب اپنے کمرے میں بیٹھ کے نہیں لکھی، ساری عمر اس نے اس تحقیق کے اندر صرف کر دیا، اور وہاں کے محققین کی تو تحقیق وہ کیڑے کے اوپر تحقیق کرتے تو اس نے عمر درج کر دیتے۔ یہ تو محض ایسا تھا کہ جو اس کو کسی نے نہیں لیا، اس نے ساری عمر اس کو فرق کی ہے، اور کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر ان لوگوں کا، تو اپنی ساری عمر فرق کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد اس کا محفل یہ انسانیت کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ انسانیت بتائیے اس سے آگے چلے گئے زخم کے بعد ابتراہی میں یہ بتاتا ہے کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہے، اس کی تمدنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھے۔ دوسری مسئلے کی اہمیت میں نے عرض کیا ہے، اس کی اہمیت ذرا آگے چل کے سمجھ میں آئے گی جب یہ کہتا ہے مواقع جنسی اختلاف، وہ قوم میں زیادہ سے زیادہ مواقع اپنے ہوں گے پیدا کیے، وہ قوم ہے، اور جس قوم میں ایسے قوانین یا حدود مقرر کیے ہیں جس میں یہ مواقع کا عمل کر رہ جاتے ہیں، تو کہتا ہے وہ قوم ہے جو اسے کرتی ہے علاقوں کی بات۔ ابھی میں رکوں گا کہ ہماری حالت کیسی ہوگی، میں سمجھتا ہوں میرے عرض کرنے سے پہلے ہی آج کے دنوں میں ضرور بات آئے گی۔ مواقع جائز اور ناجائز نہیں رہنے نہیں، مواقع کتنے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی، تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی، جس کا نتیجہ اس کی تمدنی سطح کی بلندی کا تحقیق۔ مسئلے کی اہمیت دیکھتے چلے جائیں گے، اور آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات 3 قسطوں کے بعد یعنی تقریباً 100 سال میں نمود آ گئی۔ اتنا کا مہلت کا وقت کا فطرت دے دیتی ہے کہ پھر بھی وہ سمجھ جائیں اپنی ڈھالنا اپنے آپ سے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وہ 3 قسطوں کا یہ 100 سال کا ہوتا ہے اتنا ہے، اور پھر اس میں مثالیں بھی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ بڑی بہترین کتاب ہے اور بڑی تفصیل سے اس میں بتاتی ہے، مثالیں بھی ہیں اس میں کاموں کی، تو کتنے عروج کو وہ کام کی اس میں روایت کے اندر یہ اپنے تجویزیں کی، مواقع زیادہ سے زیادہ دان پہنچائے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے سمے دیش اتنا ایسا ہے کہ اس کے بعد وہ سارے متعلق میں دے دیتا ہے۔ غصہ یہ ہے وہ قوم ایسے نکلے، میں نے ایسا کیا وہ عواموں کی طرح بلاک تمام جنسی جذبات کی تقسیم کر دیا کرتے، نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی باقی نہ رہی۔ اب کسی کام کے لیے سارے تو وہ جنسی تعلقات یا مواقع کے اوپر پابندیاں نہیں رکھی جائیں،
اور کام کا ویور تمدن کے اندر آگے بڑھتے. ہاں جی، وہ کہتا یہ ہے کہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جن کی پابندیوں کو بھی ہٹا دیا جائے اور کام کی زندگی ان کچھ گواریوں سے بھی متمتع ہوتی رہے جو ایک بلند تمدن کا کمرہ ہوتی ہے. لیکن انسانی حیات کچھ اس قسم کی واقع ہوئی ہے تو وہ دونوں آرزویں کبھی وقت جا نہیں ہو سکتی. وہ ایک دوسرے کی نتیج ہے. جو ریفارمر ان میں مفاہمت یا کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال اس احمد بچے کی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو کھا بھی لے اور پھر وہ سالم کا سالم باقی بھی بڑھ جائے. کوئی انسانی معاشرہ ہو اسے ان دو راہوں میں سے ایک راہ اختیار کرنی ہوگی. یا تو ان صلاحیتوں کو پائندہ رکھنے کے راہ دیش کے تمدن کو بلند کرتی ہیں اور یا جن کی آزادی کی راہ. تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ جو قوم ان دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے وہ اپنی تہذیب کو ایک نسل سے بھی زیادہ آگے نہیں لے جا سکتی. کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی نہیں رہ سکتی روٹی عمر کی جب تک اس کی ہر نسل ان روایات میں پرورش نہ پائے جو جنسی اختلاف کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر لے. اگر وہ کام اس قسم کے نظام کو جس میں جنسی اختلاف کے مواقع قبول کرنے حد تک محدود کر دیے جائیں مسلسل آگے بڑھاتی جائے تو وہ شاندار روایات میں شامل رہے. اس کے بعد وہ مختلف قوموں کی مثالیں دیتا چلا جاتا ہے اور وہ کہتا یہ ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس قسم سے نہیں مل سکتی کہ کوئی ایسی سوسائٹی تمدن کی بلندی کا کوئی ہو جس کی لڑکیوں کی پرورش اور تربیت وعدے کے بعد مانا گانے کی روایات میں نہ ہو ہی تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی قوم میں جن کی اختلاط پر حدود و قانون کی روایات بھولی پڑ گئی ہیں اس کے باوجود وہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو قائم رکھ سکی ہے. کیا کہتا ہے میں نے کہا ہے نا کہ وہ کسی مذہب کا پابند نہیں کسی خاص شریعت کا آواز اس کے سامنے نہیں ہے. خالص عمرانی اور بایولوجی پر واقعاتی نقطۂ نگاہ سے وہ بات کر رہا ہے. کہتا ہے جب عقد نگاہ غور سے سننے میں یقین وجود میں آپ آتے ہیں قرآن کی پابندیاں کس طرح یاد کرتا ہے. جب عقد نکاح انسانی حیثیت کے فریقین کا انسانی حیثیت کے فریقین کا جب آپ عورت کے مثالی حیثیت نہیں دیتے ہیں وہاں بھی یہ بات باقی نہیں رہتی. عقد نکاح مثالی حیثیت کے فریقین کا دونوں بھر کی رفاقت کا عہد یقین ہے. عقد نکاح مثالی حیثیت دونوں بھر کے لیے عہد اور اس کے بعد نہ میاں اپنی زندگی کے سوا کسی عورت کو آشنا ہو اور نہ ہی بیوی اپنے میاں کے سوا کسی مرد کی شناخت تو اس صورت میں جنسی مواقع اپنی کم از کم حد تک پہنچ جاتی ہے. اب جو آیا کہ قرآن کے حدود سبود جو مقرر کی ہوئی ہیں کہاں پہنچتی اس کے سامنے تو قرآن کی آیا تھی اس کے سامنے تو مسلمان ہی بتاتے ہوئے ہمیں کیا کر رہا ہے. تاریخ کا مطالعہ اس کا شاہد ہے کہ دن اقوام نے ایسی معاشر کی رسوم اختیار کر لی تھی جو زندگی بھر کی جبری و طاقت کے قریب قریب پہنچ گئی ہیں
وہ چیز جبری وساقت کا کنکر کی بڑی دیتی وہ کہتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہیں ہوتی وہ نتیجے خاطر ہونا چاہیے اختیارات رکھنے کے باوجود ایسا ہونا چاہیے ماضی وہ کہتا ہے کہ وہ جو نہیں ہوتی ہیں جو ایک عقیدے کی روح سے جبرن عمر بھر کے لیے تجربت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ کہتا ہے وہاں وہ تکلیف پیدا نہیں ہے تکلیف یہاں پیدا ہوتی ہے تو جب یہ چیز ہر قسم کے اختیارات رکھنے کے باوجود یہ بھی مرتبہ کرتے ہیں تو جو قراری ہے اس قرار کے ساتھ جبر ہے دل کے اختیار کے ساتھ اصل میں انسان اور حیوانات تو فرق یہ ہے کہ وہاں اختیار نہیں ہوتا جتنی پابندیاں حیوانات سے ہوتی ہیں آپ دیکھیے تو صحیح انسانی دنیا میں تو اسی کبھی مثال نہیں ہو سکتی حیوان پوری کروانا ہے اپنے اندر رکھتا ہوا اس بار 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 جاننے کے گلے کے اندر پھرتا رہتا ہے ان کی طرف کبھی نگاہ حاصل نہیں ہوتی لیکن یہی فطرت کا اشارہ ہوتا ہے جس کو آپ موٹی چیزیں کہتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر اختیار ہی نہیں رکھتا کہ اس کا استقابل کرانا چاہیے سب مارنا آپ کے لیے کرتے اور جب یہ فطرت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے یعنی جنسی تعلق کو استقرار و حمل اس کے بعد وہی بات ہوتا ہے وہ جان ہوتی ہے پھر وہ کی تعلق ہوتا ہے تو جو اس قسم کی چیز کو ان مواقع کو اس حد تک آنے کا مرتبہ لگا دیا تو اس کی مثال نہیں ملتی لیکن جو گائے بھینسیں بیل میں آتے متمدن ہوتی ہیں مہذب ہو سکتی ہیں اس کے بیل کے بیل اور گڑے کی جڑے جاتی ہیں اس لیے کہ یہ چیز اپنے اختیار اور ارادے سے نہیں انسانوں کی زندگی میں یہ کہتا ہے اس لیے میں نے بات یہ کہ کبھی کی وہ کہتا ہے کہ کنکلپی کلپوتی جو ہے مجھے نیند ضرورت بھی کہیں کی بہتر کرنا اس میں بات کہنا نہیں ہے حالانکہ یہ انسائی ہے اپنے اختیار و ارادے سے یہ چیز کی جائے گی تو پھر یہ بات کہہ رہے گی اور دین اقوام نے جنسی اختلاف کے حدود و قلوب کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک قائم رکھا تھا وہی اقوام تہذیب و تمدن کی اس بلندی تک پہنچ سکی تھی جہاں تک انسانیت اس وقت پہنچ سکی ہے جنہوں نے جو کیا تھا چلا دو پانی پر اس کو تو میں وہ کروں جو کام زیادہ سے زیادہ مواقع اپنے فراہم کرتی ہے ہاں اس کو اپنے پاس جو صلاح میں اپنے دانش میں اپنے کسی عقیدے کے مطابق جائزی کو نہ قرار دے دیا ہو اس کی تحقیق اس کی حالت کیا ہوتی ہے یہ میں اس کے الفاظ میں بتاؤں ذرا اپنی طرف آ جاتی قرآن کریم میں پہلی چیز جو ہے وہ اسی اختلاف کے لیے موقع کی فرق آتی بعد آخر مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ زندگی بھر کی ازدواجی زندگی کی رفاقت ہے وہ الفاظ ہیں نا قرآن کے الفاظ ہیں اپنے اختیار و ارادے سے یہ معاہدہ مرد کے لیے ان کو ہی ماں تعداد نہیں ہوگی تو اپنے اختیار سے انتخاب کرو جو بہترین انتخاب کے لیے نظر آئے وہ ہے جو عورت وہ لڑکی جس کے ساتھ تم اپنے معاہدہ کرو دوسری طرف عورت کو متعلق یہاں تو ہوگی گا تم ان کرو تم مطالعہ کر یہ حلال ہی نہیں ہے تم کو تو کسی عورت سے اس کی مرضی کو خلاف ادا کر لے یا تو ہلا کی یہ حلال ہی نہیں ہے تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ مستعجل اس وقت کو معاہدہ عمر بھر کی رفاقت کا
اور اس کے بعد قرآن کریم وحدت و ذات کا حکم دیتا ہے ایک وقت میں ایک بھی وہ جو ہمارے یہاں آگے بات کریں جو معاہدہ معاہدے کے ساتھ وہ جب بھی کا میاں صاحب کا اس کو ایک دو تین نظام والوں کی طرف کیا اور پارٹنر بھی کیا اور وہ دو بیچاری کو روٹی دھوتی ہوئی اپنے بیٹے کے ساتھ لے اور ایک نئی میں یہ بھی آ رہا ہے ہاں ہر پیسے دیں گے چاہیے آج بھی ضرورت ہفتہ ہے انویٹر کہنے میں بتا رہے ہیں اس کی روح سے اس میں کسی قسم کی کوئی چیز آزاد نہیں ہے مواقع دیکھتے ہیں کتنے کام پہنچ رہے ہیں مواقع ایک وقت میں چار تک پرانے کریم نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر جان وغیرہ کی صورت میں ایسی ایمرجنسی کہیں آ کے پڑ جائے تو دو عورتوں اور دو تین بچوں کا کوئی مسئلہ اور منصفانہ طور پہ حل اس کا نہ مل سکتا ہے تو پھر معاشرے کو اجازت دی جاتی ہے کہ جو لوگ اس کے لیے اہل ہیں جو اگر کر سکتے گھر میں جہنم نہ ڈالیں ان کے وہ ان کو پروٹیکشن دے دیں ان کے وہ کار کرتا کار کر رہے ہیں سسٹم سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اگر تمہیں خطرہ ہو اس قسم کا جب آپ بتا دیں گے کہ نکاح کے سجدے کے اندر وہ آپ جو کرتے ہیں ان سسٹم کا جو ٹکڑا ہے نا یہ کرتے نہیں آپ حیران ہوں گے کہ نکاح لانے کا جو ڈالا ہوتا ہے پھٹا ہوا اس کو پہلے اس میں نہیں ہے کہ پہلے جو بھاگ ہیں وہ حضرت نہیں ہوتے ہی پھٹے ہوئے چار تک ہو جائے چار تک کا تو نمبر ہے اور وہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے جنتری کیلنڈر تو پھر مثال کے بعد بدلتے وہ ایک کیلنڈر آ جاتا ہے ہر روز اس کی ڈیٹ چھاڑ کے جائے کہتے ہیں کہ بھولنے کے کیلنڈر اس طرح سے جب نہیں تو تلاشی وہ کون سی پیدا کی اس کے پھر نہیں آئی برسا ایک کا بہت بڑا محسوس تھا دماغی میں اس کی کتاب چھوڑ رہا تھا جو قدر نہیں ہے سب تک اس میں ایک اور کتاب لکھی ہے بڑی کتنی کتاب ہے اس میں وہ چیزیں دکھتے ہیں ہمارے حالات میں اس میں کہا بتاؤں کہ جو مواقع کیسے بن گئے اس میں ایک پورب کا ہے واقعہ رکا لکھا ہے اس میں بھی تحقیق کی وجہ سے جاتے اس میں وہ کہا ہے کہ تمہارے ہی تمہارے ہیں کہنے کا مطلب ایمان کو زیادہ تو بہت کرتا ہے وہ نہیں کرتا بہت طریقے کی بات ہے مسلمان ہوتے ہوئے وہ دونوں کا قائد جو میری بیوی جو ہے وہ 40ویں بیوی ہے 39 دفعہ طلاق دی ہے اپنے اپنے مسئلے رکھی امید رکھی ہوتی کریں دیکھتے ہیں چار تو ہونی چاہیے دونوں ایک رکھی اور پھر ان کی تبدیلی اس طرح سے جاتی ہے رانڈیاں بے حدیں ہیں تعداد میں نہیں چاہیے ان سے نکاح کی ضرورت بھی نہیں یہ پرانے دور کے جو ہمارے ان کو مستقبل محبت سے ان کی باتیں نہیں اس دور میں آتے ہیں جو لیٹسٹ تقسیموں کا ہے اور ان میں تقسیمیں گرام عزیزی کا ہے ان میں یہ کچھ جان و گرفتار عورتوں کو کہیں نکالی جائیں گی بلا تعداد بلا نکاح ان سے تنقل وہ کہتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا چلے بس اس میں انسان کے لیے عورت کے لیے سرگرم سے استعمال کر سکتے ثبوت نہیں انسان نہیں رہ سکتے پھر وہ ہے کہ جب جیتے ہو انہیں دوستوں کو کیسے تم کر سکتے انہیں دوست سکتے آپ کو معلوم ہے جس کو پہلے اس میں یہ دنوں کے نماز کو ایک ایمان کا میرے دن کے لقاب میں
اور فیملی کے فیشن میں کہا تھا وہاں جب کوئی دن آئی ہے نا آئین کانسٹیٹیوشن میں آپ کے یہاں سلیبری جو ہے یہ نہیں قرار دی تھی تو انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ وہ دین میں مداخلت ہے اسلام کے خلاف ہے قانون جو یہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں تو آئین نہیں تم کو کم از کم ایک عملی کی اجازتیں دے رہے کل آپ نے یہ کہا بڑا پیدا بغیر میں تھا اب آپ سوچیے کہ کوئی قوم بھی ایسی دنیا کی اور نظر آتی ہے جس میں جن کی اصلاح کے مواقع اس سے زیادہ ہے یہ ہے وہ بات جو کی صحیح مواقع اب وہ کیا کہتا ہے اور پھر اس کو غور کیجیے دعا دیں گے چنوتیاں اور چنوتی بتاتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی کیوں ہو گئی یہ حالت کیا دیکھیے جو سب تحقیق کو بنتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مواقع والی ہے جو کام اس قسم کی جن کی آلودہ مصنوعی سزا میں کبھی تک زندگی بسر کرتی رہے اس طرح اس کام میں ان میں بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں اس کو رہنمائی حاصل نہیں کرتے لہم قانون لا یا صحیح نہ دیہات عام کرتا ہے صلاحیت تو رکھتے ہیں فیصلے میں ہوتی اس سے کبھی رہنمائی حاصل نہیں کرتی وہ واقعات کے اسباب ادھر قاضی کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی تو یہ کیوں ہو گیا جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کیے کر جاتی یہ جنسی مواقع زیادہ جس کام ہے اس کے مطلب یہ کہا جا رہا ہے اور معاشرے کی خرابیوں سیاسی نتائج معاشرے کی وجہ سے پیدا ہونے والی وہ باتیں نہیں آ رہی صرف اس ایک چیز سے نکل لگا رہا ہے زندگی کے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بڑی بدھائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلے جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں کوئی تکلیف وہ ہر غیر معمولی واقعہ جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منسوخ کر دیتے وہ اگر کیا مدار کی بدعا کا اثر ہے جو ہو رہا ہے جن دیکھتے ہیں پانچ سو سال پہلے مارکیٹنگ نہیں کرتا وہ مارکیٹنگ ہے تو ان سے بات ہو گیا زندہ بدعاؤں دینے والے کو زندہ رہنا ہوگا اسی وجہ سے نہیں ہر واقعہ غیر معمولی واقعہ جو ان کی سمجھ میں آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منسوخ کر دیتے کبھی تو اس قوت کا نظر پتھروں کو چلتا جاتا ہے اب ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بتوں کو جاتی نہیں وہ بت کو وہ پتھر ہیں جو کھڑے کیے جاتے جب ان بتوں کو لٹا دیا جاتا ہے تو آپ کے یہاں مقدس مزاحات مل جاتے ہیں گھر کی وہ تو پھر بھی کسی کھڑے لٹ کے سنتے ہیں کنسر ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہوتی نہیں پہ ہو تو دان کھا رہے ہیں وہ کہتا ہے تو کبھی اس قوت کا نظر پتھروں کو سمجھا جاتا ہے کبھی درختوں نکل جائے گی آج بھی کہیں جائیں گی کر عام طور پہ مصنوعی ڈبیر کے درخت انہیں کچھ دیکھیں گے کہیں صرف ڈبی بندی ہوئی ہے کہیں پورے رنگ کا پاوا بنا ہوا ہے درختوں کبھی ایسے حیوانات کو جو انہیں محمد رسول نظر آئے اور کبھی دیگر ایسی اختیار کے جن کی ماہیت ان کی سمجھ میں نہ آئے جس شخص کی پیدائش یا زندگی میں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے چھوٹے والی مزہ نہیں بعض کا سوچنا نظر اور اپنے حالت کا نظر ایسے کر جائے
اور پھر ٹوٹنے کے دوران نے کہا ہے کہ جو قوم اپنے ہاں جنسی مواقع کو زیادہ سے زیادہ کرا دیتی ہے پھر دوسرے دوسرے پر ہوتا ہے اس قوم کی عادت ہو جاتی ہے. ہمارے لیے کسی تیزی بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. جنسی مواقع یعنی جتنے ہمارے یہاں جنسی مواقع زیادہ سے زیادہ جائز طریقے سے ہوتا ہے فوراً جائز طریقے سے. اور اس کے بعد یہ حالات میں بتا رہا ہے دیکھ رہے ہیں. اب بات سمجھ میں آئے گی کہ جو حجوم جو لگا ہوتا ہے ان تکوں کے لیے لیتے بھی ہوتے ہیں ان مرچوں کے اوپر ان سرکاروں کے اوپر وہ جو زندہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی وہ جسے مزید کہا جاتا ہے یعنی وہ سفر کا کاغذ نہیں بھرنے کا نہیں لیکن لوگوں نے اس کو بھول کیا ہے تو وہ تو کام کا نئے گھوم کو چلا کے بھوک کے اندر بیٹھے ہوتا ہے. ہم سب کریں تو کچھ اشارہ کریں گے نہیں خطے کو نمبر لگے گا وہ نہیں کسی کو کھلانے کے لیے بھی اگر اسی سننے سے کر دینے کا 3 نمبر پہ وہ نقصان آ جاتے ہیں. اور انگلش کی ساری کاریگری جو ہے وہ ہے چاند کی. کبھی اتفاقیہ طور پر 3 نمبر ٹھیک آگا تو ٹھیک ہے انہیں ان کو ٹکٹ ڈالنے میں تو کچھ نہیں رہتا دھیرے نکائی آ جاتی ہے جھنڈا لگ جاتا ہے مرنے کے بعد وہ اتنی بڑی قدر بن جاتی ہے. میں اتفاقات ہوتے ہیں جن کا نہیں کچھ ہوتا وہ داخلہ کے گھر کو شادی کچھ نہیں کیا ہو رہی جن کو اتفاق ہوا ہوتا ہے تو وہ زندگی بناتا ہے وہ ان کی اوقات کی طرح تم نہیں کیا ہوتا ہے وہ تو بتاتا ہے. جس شخص کی تعداد میں زندگی میں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد بھی اس قوت کا حامل سمجھا جاتا ہے. تعلیم تازے گندے زر جگہوں سے اس شہر میں کام ہوتی نظر و نیاز ان کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے. اس قسم کے موت کے بعد اس قوم میں نسل بعد نسل متوارث چلے آتے ہیں. زمانے کا انتباہ ان کا کسی طرح اثر اندازی ہے. اس معاشرے میں انسان پیدا ہوتے ہیں اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور جب ان کی لاشوں کو تحقیق دبا دیا جاتا ہے تو وہ نسلی منشیہ ہو جاتے ہیں. وہ انسان نہیں ہوتے بلکہ حیوان ہوتے. کا سالان قرآن اضافہ کرتا ہے حیوانوں پر بچت حیوان کو کبھی نہیں کچھ نہیں کرتا بھی وہ کچھ جو ہے اس کے درخت وہ کام ہے تو وہ پابندیاں رکھتی ہے اس کے یادوں کے گوشت کی زندگی کیوں بھر کی رفاقت کا باہمی جن کی اطلاعات جو ہے اس کا مقصد اخلاق کی مقصد یہ فطرت میں مقرر کیا میرا اس کا سنگھوں کے ساتھ ایک مقدس پیش کرنے کی بات ہوتی جنت کی گھر کی زندگی بنی ہوئی. سوال یہ ہے کہ وہ جو اس طرح سے پرزنٹ کی جاتی ہے یہ توانائی وہی نہیں کہ صحت سے اس کو ایسا کرتا ہے. میں نے اگلا رکھا ہے کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کون سی تعلیمیں تو مدد کا داروں میں ڈال اس کے اوپر اب اس کی وجہ جو ہے وہ فراؤڈ نے بتائی. فراؤڈ کا نام آپ نے سنا ہے ہمارے دور میں سائیکالوجی اور خاص طور سے سائیکو انالیسس کی فکر کی تجزیہ نفسی و تعلیم نفسی اس دور میں جو انعام ہو اور جنسیات کے اوپر تو پیچھے نہیں سمجھ لانا جاتا ہے اگر تو اس کے بعد کچھ نہیں بھی ہیں لوگ ہو گئے ہیں بعد میں اسی کو مقابلے کے فکر کو اور اس قسم کے سائیکالوجسٹ جان وغیرہ آئے ہیں جنہوں نے مزید تجربات کیے ہیں وہاں بھی تجربے ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں فراؤڈ نے وہ کہا ہے اس بات کے اندر کہ وہ ہوتا کس طرح سے یہ بڑی عمدہ چیز وہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی تعلیم کی عمارت اس سوار ہی اس طرح ہوئی ہے تو لوگوں نے اپنے جذبات کی تشکیل میں اظہار و قربانی سے کام لیا ہے اور یہ عمارت دن بدن کے اوپر درست کی جا رہی ہے کیونکہ ہر فرد
اپنے جذبات کو انسانیت کے مشترکہ مفاد کی خاطر قربان کرتا رہتا ہے، ان جذبات میں جنسی جذبات کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ جب ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں تو وہ توانائی اپنا رخ دوسری طرف منتقل کر لیتی ہے، اسے سبلیمیشن کہتے ہیں۔ وہ خاص اصطلاح ہے سائیکالوجی کی، تو کہتے ہیں کہ جس توانائی کو بھی اپنے آپ پریزنٹ کرنی وہ توانائی دوسری طرف اپنا رخ کر لیتی ہے اور سبلائی کا بلند ہے، اور وہاں بلند ہو کر کسی دوسری شکل میں مزید کام کرتی ہے۔ اس طرح افراد کی فالتو توانائی دوسری گوشوں کی طرف سے ہٹ کر ان گوشوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی اب سائنٹسٹوں کو بھی ہمارے سامنے بات آ گئی تو وہ پھر ہوتا کیا ہے اور جس کام کی وہ کیفیت ہو جائے تو جو اس قسم کو ضوابط اپنے اندر اور وہ میں نے کر دیا ہے کہ یہ ضوابط ان کی بنیاد عقیدے پر، اب عقیدے کا وقت فرمشن میں ایک چیز ذہن کے اندر کتنی سے زیادہ ریاست ہو جاتی ہے وہ ہے جسے عقیدہ کہا جائے۔ جن کی اطلاعات کے معاملے میں عقیدے کی بات جو ہے وہ ایک مثال کے سامنے ایک لڑکے نہایت علاج تیار بدماش کافیت کی چیزیں ہے نہ کہ میرے دیش میں کسی لڑکی کی بول کی قابل لینا کسی سے نہیں سیکھتے وہ بھول رہتا ہے اس بات کو من بہت بھولتا جاتا رہتا لڑکی کی طرف کہا جائے اس کو تو کہتا ہے میں کچھ بھول کے بیٹھ میں اپنا تو کنٹرول کروں گا یہاں تک کی کافیت ہو گئی کوئی رہنے گا کوئی اور کچھ نہیں تو میں کو تبادلہ نہیں وہیں تک یہ کیسی کری جائے گھر آ جاتا ہے گھر میں صرف وہ ہے اور اس کی ایک جوان بہن جو کوئی کمرے کے اندر ہوتا ہے کوئی وہاں بیچنے والا نہیں ہوتا کسی قسم کا کوئی گھر نہیں ہوتا کوئی ساتھ نہیں ہوتا وہاں لڑکا دیتا تو مجھے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں وہ تمام لڑکی میں نہیں ہے کمرے کے اندر کہانوں کے اندر وہ رہنے لگے محسوس تو تک وہ تصور تک اس کو نہیں آ سکتا کہ میں اس طرف نظارہ بات دوں وہ کام ہے وہ بتاتا تھا محسوس کر نہیں سکتا یہ لڑکی ایک لڑکی ہے مجھے آنے کا عورت ہے نہیں آئیں گے جو تو کل کے ساتھ لیتی ہے وہ کیا بات ہے کہاں کرتے کہاں کی طرف لگا جا رہا ہے وہ وسیلہ واقف ہے تو دان کی طرف لگا ہوتا ہے پھر نہیں بات ہے آپ کو ساتھ یاد میں ہو کچھ سال ہو ایک واقع ہوا دوسری جگہ ہم نے سوڈان کے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے حفاظت کے لیے کیمرہ بھیج دیے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جان کے بعد بھی وہیں رہے اب جان کے بعد بڑے کیلے تھے ایک لڑکا جوان تھا ایک لڑکی بھی جوان تھی وہ آپ کی میری ان کو کچھ پتا نہیں انسان کیا ہے ان بچوں کو پتا نہیں تھا کہاں قرآن کہاں جائے انہوں نے آپس میں لائے تو یہ ان کی آپس میں شادی ہوئی دو ایک بچے بھی اس کے بعد یہاں ایسے چاہتے کہ نوکریاں بتائی تھی کہ بھائی کہیں اگر معلوم ہو جائے تو وہ کوئی بچے بات کون سے تو اچھا ریکارڈ کر لیں یہاں بات کو بھی اس کو پتا چل جائے تو انہوں نے کہا کو معلوم ہوا کہ یہ دورہ تھا وہ دان بھائی تھے یہ تحقیق یعنی ان کو کچھ پتا نہیں تھے کہ اس کو اب بھی کوئی بات تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تھی اور آج بھی اس کو کی زندگی وہ دونوں لڑکا اور لڑکی وہ نہیں ہے یہ معلوم ہوا کہ وہ تعداد کے اعتبار سے دان بھائی ہے
انہوں نے جو اس کے بعد خاص طور پہ ایک لڑکی ہے جو اخباروں میں قرآن بتایا ہے وہ خوشی ہے تو خدا کے لیے ہمیں بتاؤ کہ اتنا اچھا یہ بھی کچھ قرآن کیا کون اس کے لیے بہت کسی نہیں لگا وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ تحقیق اس کی بند کرو بند کر کے اگر کوئی ایسا نتیجہ میں نکلتا ہے نا تو اس طرح جلدی سے اعلان نہ کرو پہلے ویڈیو کے کاغذ نہ پڑتا ہے کیونکہ وہ تو اسی دن سے وہ تو میں مجھے تو اپنے سے کرنے میں دوسرا ختم کر دیا یہ جو دیش ہے ان کے کانفرنس کے اوپر زمین کے اوپر کہ اس میں فرق ہے حالانکہ وہ پادری بھی جا کے ان کو بتاتے رہے تو کوئی بات نہیں ہے وفاظت کی تعلیم کے لیے سے بھی تم نے کوئی جرم نہیں کیا قانون کے لیے سے بھی کوئی جرم نہیں کیا لیکن وہ جو جرم تھا عقیدے کا دل کے اوپر تو دان لانے میں وہ کوئی نہیں ہے اس کا اتنا گہرا تھا اب بات کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز عقیدے کے اندر داخل کر دی جائے اور آگے نہیں ہے تو آپ اس دن کی توانائی وقت کے تعلقات کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے مثال میں نہیں آتے اور وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے گھر کے اندر نہیں آ رہی ہے ہماری بیٹی ہے ہماری بہن ہے وہیں کے باہر نکلنے کے بعد ایک ہے تو پیچھے پھرتے ہیں کبھی نہیں جانے کے لیے کیا ہے یہ اپنے کو کا یہ ہے قرآن کیا ہے قرآن جو عقیدہ پیدا کرتا ہے تو بجوس اس ایک لڑکی یا عورت کو جس کے پاس اس طرح کے حق ہوتا ہے ساری لڑکیاں جتنے بھی ہیں باہر ہیں تمہاری اس میں جب تم نے اس وقت کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے مرد بھائی بھائی ہے میں نے عورتیں اور مرد بھی آپس میں بھائی بہن ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا ایمان کیا کرتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں بہن کی طرف ہو جائے اٹھا کر نہیں دے وہاں وہ یاد تو نہیں رہا کہ وہ کیوں ہے لیکن وہ تو معلوم ہے نا کہ جو عقیدہ ہے وہ ذہن کے اندر ایک راستی ہوئی چیز ہے وہ چیزیں ہم نے سچے میں لگا دی پرانے کا معاملہ ہے تو ہر لڑکی بہن ہر لڑکا بھائی ہوتا ہے اور وہ ایمان کی بات ہے کہ اسی طرح جس طرح کی وہ کسی جانکاری سب سے مسئلہ حل ہے لوگوں نے کہا تھا کہ جو لوگ خوبصورت نہ چاہیں وہ انسان کرنا ہو شادی نہ ہو سکتی ہے اور وقتا ہے خود لگی وہ ہمیں آپ کو بول دیں کھانے پینے کے معاملے میں تو اس نے کہا ہے کہ اگر حالت ایسی کہیں جائے کہ کوئی چیز نہ ملتی ہے جان کا خطرہ ہو تو اضطراری طور پر حرام کی اجازت ہے سب سے معاملے میں پرانے اضطراری حالت میں حرام کی تو بتا کہ آپ کو تو کنٹرول نہیں ہو سکتا مجھ سے تو نہیں ہو سکتا لیکن سب سے ایسا مسئلہ ہے مجھ سے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور کنٹرول اس طرح کی وہ چیز جو دس مہمان کہتے ہیں وہ چیز ہے وہ دو بہن بھائی ہیں جاننے والے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور اس کے مطابق کیوں ہے ایک چیز راسخ ہے عقیدے کے پاس قرآن جو چیزیں مہمان کی سچ بتاتا ہے دل کی یاد کے مطابق اور جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کام میں اپنے کتاب کا اقتدام سے ملتا ہے اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائی تخلیقی توانائی ملک تو نہیں ہے بلکہ ابھی بھی آواز کا کام نہیں اور آگے بڑھتی رہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کیا ہے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق کو نہ کرے کیا ہے اپنی تکلیف وہ چیز ایمان کی اصلیت کو پہلے اپنی تکلیف کے نہ کریں یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانون مساوی حیثیت اپنی شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حیثیت دے رکھی ہے یہ عورت کی قرآن مسواک کا شوق ہے یا رضوان ہے
یہ دیکھ لیا پہلے نصابی حقیقت قانون نصابی حقیقت پھر اپنے ناچی اور ناچوں کے نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن کو ناچوں میں جن کے اختلاف کو نوا کے ایک مدت کو مزید کر بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامل کا محبت محدود رہے. اس طرح اس معاشرہ کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف بڑھ ہو جائے گا. اس کی روایات شاندار ماضی اور درختندہ مستقبل کی حامل ہوگی. وہ تمدن تعلیم کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے فیصل کرتی جائے گی جو اس وقت ہمارے ہنسا اجاز میں بھی نہیں آ سکتی. ایک مسئلہ بنتی ہے اب آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم نے اگر کہ لوٹ علیہ السلام اور اس قرآن لوٹ کا مقصد بیان کیا ہے تو دین کو کس گوشے کو ہمارے سامنے لاتا ہے. وہ گوشہ کہ جس کو قوم کی تحریر تمدن قوت توانائی ضروری مراج ان سب کے بارے میں واضح کہتا ہے. ایک مسئلے کے اوپر ہے بشرطے کہ وہ اپنی تقدیر کے نئے کرے گی. یوں کہیے کہ ہم پورا اچھے اور آتی اور ایک تو سب کرتا تھا اس کے بعد کھانا خیال کا دل کرتا ہے ربنا تقبل منا